بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پچھلے 5 دن سے ہم پروگرام کر رہے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے بات کی کہ رمضان کے اس ماہ مبارک کا استقبال کس انداز سے کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا تاکید فرما رہے ہیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے، تفصیلاً بات ہوئی، میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ہم نے بات کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کے موضوع پر تفصیلاً بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پر بات ہوئی۔ لعلکم تتقون یعنی روزہ رکھو، روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ سابقہ امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، کہ لعلکم تتقون، توقع ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ خواتین و حضرات، تفصیلاً بات ہو رہی ہے اور رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ منشا یہ ہے کہ روزے کی روح کو سمجھا جائے اور اپنے اندر اتارا جائے کہ رمضان کا یہ ماہ مبارک ہم سے تقاضے کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کتاب کے مطالبے اور تقاضے کیا ہیں ایک مسلمان سے۔ یہ ہے ہمارا ایک پیرامیٹرز، ان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روزے دار کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ صیام، نفس کی درستی کا اور نفس کو سیکل کرنے کا، پالش کرنے کا انتہائی قیمتی مہینہ، مواسات کا مہینہ، خبرگیری کا مہینہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ، قیام اللیل کا مہینہ، دستگیری کا مہینہ، مسکینوں کا خیال رکھنا، ان کی افطار، ان کی سحر اور ان کے عید کا بندوبست کرنا، یہ بھی تمام ذمہ داریاں مسلمان کی ہیں۔ پڑوسی کا خیال رکھنا کہ پڑوسی کے پاس افطار کا سامان ہے، سحر کا سامان ہے، اور دکھاوا نہ ہو، یہ دکھاوے کی افطار نہ ہو، دکھاوے کی سحر نہ ہو، دکھاوے کی خیرات نہ ہو۔ خواتین و حضرات، مقصد روزے کا یہ کہ اپنے آپ کو پاک کیا جائے اور خود کو اللہ کی جانب روانہ کیا جائے۔ خود سے خدا کی طرف سفر کا نام روزہ۔ ہر روزہ اللہ تعالیٰ سے قربت کو بڑھاتا ہے، اور اگر وہ نہیں بڑھا رہا، گویا تقوی میں کچھ کمی ہے۔ تقوی کا حصول روزے کا منشا، تزکیہ روزے کا منشا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، تقوی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے
ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روزے دار کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہے آج کا موضوع۔ تشریف فرما ہے دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے عہد کے جید علماء، اور انشاءاللہ تعالی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد میں ایک اور بہت ممتاز عالم دین۔ اسلام آباد میں شدید بارش ہو رہی ہے بتایا جاتا ہے، وہ راستے میں ہیں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم، آپ اور ہم جانتے ہیں شعبہ حدیث کے استاد ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ جیسے ہی ان سے رابطہ ہوگا ہمارا، انہیں بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ کراچی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے محترم مولانا عطا اللہ عبد الرؤوف صاحب۔ خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف ہیں، ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول نام، محبوب نام، صاحب نگاہ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ پیام صبح کا ایک لازمی جز ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں مفتی نذیر احمد خان صاحب سے، صاحب بصیرت، صاحب نگاہ۔ خواتین و حضرات، عہد کا لمس موجود ہے آپ کی گفتگو میں، اور جب بھی بات ہوتی ہے دلائل کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ لاجواب نہیں کرتے آپ قائل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل، پہلا سوال رکھنے سے قبل، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کس نے یہ تدبیر بتائی کہ وہ ان کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیں؟ درست جواب اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 113 مرتبہ، 114 مرتبہ یا 120 مرتبہ؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور ہمارے معزز مہمانوں سے براہ راست بات کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 009221303000981 اور 982۔ ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv۔ مولانا عطا اللہ صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا، رمضان کا مہینہ، مواسات کا مہینہ، رمضان تقوی کے حصول کا مہینہ، نفس کی پاکیزگی کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کو ظاہر کرنے کا مہینہ، چپکے چپکے بھی اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ، قیام اللیل کا مہینہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کو، ایک روزے دار کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزہ اسلام میں انتہائی اہم عبادت ہے اور جسے اسلام میں رکن کا درجہ دیا گیا ہے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد، جیسے کہ قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ آج جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے، تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تقوی ہم سے 24 گھنٹے مرتے دم تک مطلوب ہے کہ ہم ہر حال میں اسی تقوی کی صفت کے ساتھ زندہ ہوں۔ اس تقوی کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے تو روزہ ہے۔ اب روزے کی دو چیزیں ہیں، ایک اس کا فقہی اور قانونی پہلو ہے۔ فقہی اور قانونی پہلو میں وہ شرائط ہیں، مثلا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی زندگی سے رکنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی شرائط بھی ہیں۔ فقہی شرائط پر تو دنیا میں حکم لگے گا کہ روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اس کی قضا کرنی ہے یا قضا نہیں کرنی ہے، لیکن جو اس کی روحانی شرائط ہیں نتائج کے اعتبار سے وہ اتنی ہی اہم ہے جتنی کی قانونی اور فقہی شرائط ہیں۔ ٹھیک۔ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھنا چاہتے تھے، تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں، ناظرین کی توجہ مبذول کراؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ در حقیقت فوڈ کنٹرول پروگرام نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غذائی قلت ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے روزے کا حکم آ گیا ہے
اور کوئی اس توازن کو درست کرنا، بلکہ الٹا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی تربیت ہو جائے، اس کے نفس کی تربیت ہو جائے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے پر آمادہ کیا جا سکے، اور اس کو اس جانب مائل کیا جا سکے، اور اس میں ایک مجاہدانہ شان پیدا ہو سکے، جس طرح گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے تیار کیا جاتا جی تھا۔ جی 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 جی۔ تو یہ جو روحانی شرائط ہیں، یہ روحانی شرائط بھی ایسے ہی اہم ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات کی۔ آپ نے کہا ایک روزہ ہے عام افراد کا جو اس کے قانونی اور فقہی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہیں، ایک ہے خواص کا روزہ۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، بد نظری نہیں کرتے، کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کوئی ایسی بات نہیں سنتے جو شریعت کو مطلوب نہ ہو، سبحان اللہ۔ ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرتے ہیں کہ ایسی جانب قدم نہیں اٹھاتے جو شریعت کو ناپسند ہو۔ ایک اخص الخواص کا روزہ ہے جو اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں کہ دل بھی غیر اللہ سے پاک ہو اور دل بھی ہمہ وقت اللہ عز و جل کے ساتھ لگا رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے مومن کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ قانونی اور فقہی شرائط پر بھی پورا اترے اور اس کی روحانی اور اخلاقی شرائط پر بھی پورا اترے۔ کیا بات ہے، دل اللہ کی یاد میں اٹکا رہے۔ جی جی۔ تو مفتی صاحب، گویا اللہ تعالیٰ سے اخلاص میں اضافے کا مہینہ، نیتوں کی درستی کا مہینہ، سمت کو صحیح رکھنے کا مہینہ۔ سمت سے مراد اللہ کی جانب اپنا رخ بالکل صاف ہو، کلیئر ہو۔ میں نے اے اللہ تیری طرف رخ کر لیا اور تو نے مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ ہمارا موضوع یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا مہینہ، اخلاص کا مہینہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات ایک روزے دار کو کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں اس ماہ مبارک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ جی۔ صوم کے معنی ہیں روکنا، منع کرنا، یعنی اپنے نفس کو ہر وہ برائی جو میرے لیے یا تو حرام ہے یا میرے لیے مضر ہے یا وہ چیزیں بے مقصد ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا۔ تقوی کے معنی بھی بچنے کے آتے ہیں، یعنی ہر وہ عمل جو خلاف شریعت ہے اس سے میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ ٹھیک۔ دین کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ نفسانی خواہش ہے۔ نفسانی خواہش جب آڑے آتی ہے تو عقل کام چھوڑ دیتی ہے، نفسانی خواہش جب آڑے آتی ہے تو علم کام چھوڑ دیتا ہے، نفسانی خواہش جب آڑے آتی ہے تو انسان بڑے سے بڑا مقصد جسے وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس رکاوٹ کے آنے کی وجہ سے بڑے بڑے مقاصد کا حصول بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا مطلب دین میں بڑی رکاوٹ جو قرآن جسے حریف بتاتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمع، ٹھیک ہے، تو نفسانی خواہش بہت بڑی رکاوٹ ہے دین کے راستے میں۔ اب دو طریقے، اس آیت کا ترجمہ بھی آپ بیان فرما دیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ معبود کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی نفسانی خواہش کے تابع کر دیا، یعنی طبیعت کو شریعت بنا لیا، طبیعت کو شریعت بنا دی۔ جزاکم اللہ۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، عالم ہونے کے باوجود، تعلیم ہونے کے باوجود نفسانی خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اس خواہش نفسانی کی وجہ سے آنکھوں پہ بھی مہر آ گئی ہے، زبان بھی گنگ ہو گئی ہے اور دل پہ بھی پردے آ گئے ہیں۔ بڑی رکاوٹ نفسانی خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ اب دین کا جو اعتدال ہے، دین کا اعتدال وہ یہ ہے کہ یہ جو خواہش نفس ہے اس سے دبانا بھی نہیں ہے، اسے بے لگام بھی نہیں کرنا۔ اس نفسانی خواہش کو جائز راستہ دینا، یہ ہے مطلوب شریعت۔ نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے میں نے، لیکن دین کے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ عمل کی جو خلاف شریعت ہو اور میرا نفس مجھ سے مطالبہ کرے تو میں اس وقت شریعت کو لوں، میں خواہش نفسانی کو نہ لوں۔ روزے سے میری تربیت یہ ہوتی ہے کہ روزے کے اندر حلال مجھ پہ حرام ہو جاتا ہے، کھانا حلال ہے میرے لیے حرام ہو جاتا ہے روزے سے، پینا حلال ہے میرے لیے حرام ہو جاتا ہے، ہم بستری
میرے لیے حلال ہے عام حالات میں، لیکن روزے کے اندر میرے اوپر یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح تمام وہ خلاف شریعت امور جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں سراسر حرام ہیں. جب میں جائز چیزوں سے یہ جائز چیزیں جب میرے اوپر حرام ہو جائیں گی تو اندر سے ٹریننگ مل رہی ہے. یہ ٹریننگ کمانڈو ٹریننگ ہے. کمانڈو ٹریننگ جسمانی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ آسان ہوتی ہے، لیکن روحانی کمانڈو ٹریننگ وہ بہت مشکل ہوتی ہے، اور وہ ملتی ہے روزے سے. یعنی ایک ظاہر کی تربیت اور ایک باطن کی تربیت. تو اس میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فقہ کا مقولہ ہے، فقہ کی اصطلاح ہے تعرف الاشیاء بمقاصدها. چیز کی پہچان اس کے مقاصد سے ہوتی ہے. مقاصد روزہ کیا ہے؟ مقصد روزہ اپنے آپ کو کھانے سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، اور شرمگاہ کے غلط استعمال سے، اسی طرح زبان کے غلط استعمال سے، خلاف شریعت چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے روزے سے مقصد، اور یہ ہے مطلوب شریعت. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے مومن کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہو کہ یہ دین کے تابع رہے. دین کے اتباع میں جو بڑی رکاوٹ خواہش پرستی ہے، یہ خواہش پرستی کے تابع نہیں بلکہ خواہش کو اور اپنے آپ کو دین کے تابع کرتا. سبحان اللہ. یہ دین کا مقصد جو بیان فرمایا آپ نے. میرا سوال یہ ہے کہ دین کے جو مقاصد، یہ روزے کے مقاصد تو یہ ہو گئے کہ دین کیا بتا رہا ہے، دین کی روشنی میں، قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں اور فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. الصوم لی وانا اجزا بہی، اگر ہم اجزی بہی بھی لیکن اجزا بہی بھی. روزے کا اجر کیا ہے مولانا؟ روزے کا ایک تو دنیاوی اجر یہ ہے کہ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے، اور ایک اسے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت ملے گی. دوسری یہ کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اللہ کا مطالبہ تو ہم سے یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. تو روزے کا دنیاوی اجر یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا من یضمن ما بین لحییہ وما بین قدمیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں. ایک وہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے. اب روزہ انہی دو موزور خواہشات پر لگام لگاتا ہے، اسی کی تربیت کرتا ہے. زبان سے جھوٹی بات نہیں کہنی، حلال کھانے سے منع کر دیا تو حرام بدرجہ اولا منع ہو گیا. حلال راستے سے ازدواجی زندگی سے پرہیز کا حکم آ گیا تو حرام بدرجہ اولا منع ہو گیا. تو یوں روزے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ہم اطاعت کی زندگی گزارے. یہ تو ہمیں فوائد ہیں، یہ روزے کی حکمتیں ہیں، روزے کے مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، ایک روزے دار میں. میرا سوال یہ تھا کہ روزے کا اجر کیا ہے؟ کیا روزے کا اجر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیا جائے، اللہ سے اللہ کو مانگ لیا جائے؟ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہاں قرآن فرماتا ہے کہ فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ دنیاوی فائدہ اس کا یہ کہ نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. ایک اخروی اجر ہے، اور اخروی اجر اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ نے فرمایا
ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ فرماتے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، تو یہ اس پیمانے سے بھی مستثنا ہے۔ تو اخروی اجر بھی اس کا زیادہ ہے اور دنیاوی اجر بھی اس کا زیادہ ہے۔ دنیا میں نفس کی پاکیزگی ہے، تعلق باللہ ہے، فکر آخرت ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے، تزکیے کا حصول ہے، تقوی کا حصول ہے، شخصیت کی تعمیر ہے، مضبوط شخصیت بنانا ہے، مجاہدانہ شان کے ساتھ خود کو پیش کرنا ہے۔ جس طرح 2 ہجری روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، اور 2 ہجری میں 17 رمضان بھی آ گئی، اور 17 رمضان کو واقعہ بدر بھی ہوا۔ اس پر ہم کسی اور وقت بات کریں گے انشاءاللہ۔ شیطان کا ذکر ہوا تھا، قرآن کریم کی آیت آپ نے فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ٹھیک ہے، وہاں سے شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ وہ کھلا دشمن ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان بند ہو جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ہم دیکھتے ہیں باہر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو شیطان کے بند ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا میرا داخلی شیطان بند ہو چکا ہے؟ خارج کے شیطان؟ جی بسم اللہ الرحمن۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کا سوال تھا، میں تھوڑی سی گفتگو اس پہ کر لوں۔ پہلے اس پہ ہماری جو گفتگو تھی وہ یہ کہ روزے کے فوائد، روزے کے فوائد کا جو مقصود ہے وہ یہ کہ یار جو روزہ میں رکھ رہا ہوں، میں اللہ پہ احسان نہیں کر رہا، دین پہ احسان نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں۔ لیکن دین کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے تو فضائل کے استحضار کے ساتھ کرے تاکہ شوق بڑھے۔ تو اس کے لیے ایک بڑی دلیل جو اجر کے تعلق سے، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، تو گویا روزہ ایک طریقے سے توبہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف کر دیتا ہے۔ روزے کا اجر کیا ہے؟ اس کا شروع کا جو حصہ ہے، اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النار، ٹھیک ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے اور جہنم سے برات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بات آئی اگلی کہ دیکھیں یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، اور دوسری روایت میں صفدت مردۃ الجن، سرکش شیاطین، سرکش جنات یہ قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا جو مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب جو حالات کے نتیجے میں، حالات کی وجہ سے حالات بیچ کے جو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ظاہر ہوتا ہے، اس مہینے میں اللہ کا غیظ و غضب نہیں، گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت وہ جوش میں ہوتی ہے، اور ماحول جو ہوتا ہے، میرے خیال آپ بریک پہ تو پھر اس میرے خیال یہ تفصیلی موضوع بہت اہم ہے، اس پہ گفتگو کریں۔ یہ بہت اہم گفتگو۔ شیطان بند ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ ہمارے معاشروں پر اثرات یہ مرتب ہو رہے ہیں۔ کیا یہ شہر مواسات، غمگساری کا، ہمدردی کا جو مہینہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں رحمتیں، ہمدردیاں، غمگساریاں یہ نظر آ رہی ہیں؟ اگر نہیں آ رہی تو ہمیں اپنے آپ کو روزے کی اسپرٹ جو ہمارے پاس ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میرا پڑوس بھوکا رہے؟ کیسا ممکن ہے کہ میں صرف دکھاوے کی خیرات کروں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں صرف دکھاوے کی افطار کروں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں صرف دکھاوے کی سحر کروں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں غریبوں کے سر پر ان کی عید کا اہتمام کروں تاکہ صرف میرے فوٹو کھنچ جائیں اور میرا نام ہو، میری نمود ہو؟ خواتین حضرات، بریک سے واپس آئیں گے، ٹیلی فون کالز آپ کی لیں گے اور ہم بات کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں روزے دار کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मौलाना अताउल्लाह अब्दुल रऊफ़ साहब और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद ख़ान साहब। ख़वातीन व हज़रात, बात हो रही है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ेदार को किस तरह देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज पूरे पाकिस्तान में 29 शाबान है। आज चाँद नज़र आएगा या नज़र नहीं आएगा, लेकिन आज चाँद रात है। इम्कान गालिब यह है कि आज चाँद नहीं होगा, कल इंशाअल्लाह ताला कल से तरावियाँ शुरू होंगी। 29 शाबान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तारीख को एक खुतबा दे रहे हैं। या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, कि ए लोगो, जो मैं बार बार एक बात अर्ज कर चुका हूँ पिछले प्रोग्राम्स में, यहाँ पर या अय्युहन्नासु, यहाँ लोगों से मुखातिबत हो रही है, जमी इंसानियत से मुखातिबत हो रही है। सामने बैठे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, लेकिन या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, ए लोगो तुम पर एक अजीम महीना साया फगन करने वाला है। लूटो, हासिल करो, नेकियों का मौसम बहार कहते हैं हम इसे। जैसे आपने फरमाया अभी कि रहमत का अशरा, मग़फ़िरत का अशरा, अपनी गर्दनों को जहन्नम की आग से बचाने का, छुड़ाने का अशरा, ताक रातें हैं। और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ख़वातीन व हज़रात, तफ़सीली बात हो चुकी है पिछले प्रोग्राम्स में। जो एक सीरीज़ हमने जिसका आगाज़ किया था कि रोज़े की जो हिकमत है, फ़लसफ़ा है, मकासिद हैं, माना है, मफ़ाहीम हैं, ये क्या हैं, इन्हें समझें। हमारे जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते रहे और हम इनसे सीखते रहे और सीख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, तफ़सीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह प्रोग्राम के दौरान करेंगे। पहले मैं कल के सवाल का सही जवाब बता देता हूं और आज का सवाल रखता हूं आपकी खिदमत में। कल सवाल रखा था हमने आपकी खिदमत में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को किसने ये तदबीर बताई कि वो उनको संदूक में डालकर दरिया में बहा दें। सही जवाब अल्लाह ताला ने, जो कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कितनी मरतबा आई है? 113 मरतबा, 114 मरतबा या 120 मरतबा? सही जवाब रवाना फरमाने के लिए और हमारे मौजूद उलमा से बराह रास्त बात करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट फरमा लीजिए। 009221343000981 और 982। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv और हमारा SMS का नंबर 3031। ख़वातीन व हज़रात, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के एक जय्यद आलिम। ख़वातीन व हज़रात, हम सब बड़े कायल हैं उनकी इल्मी बसीरत, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनका मुदल्लल अंदाज़ ख़वातीन व हज़रात दिलों को मोह लेता है। कुरान करीम बयान करते हैं वो अल्लाह ताला के मुंतखब लोग। अल्लाह ताला जिन्हें मुंतखब करता है उनका सीना दीन के लिए खोल देता है। डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब उन्हीं में से एक हैं। मुफ्ती साहब, जहां बात आपकी कटी थी वहीं से मैं चाहता हूं कि फिर बात शुरू करें। डॉक्टर साहब जैसे ही आते हैं मैं आपसे बात करवाऊंगा। तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी सुलसिलत शयातीन, इसी तरह सुफ़िदत अश्शयातीन व मरदतुल जिन। इसमें तफसील यह है कि इंसान को सही बनाने में, इंसान को इंसान बनाने में एक दाखिली रुकावट है जिसे नफसानी ख्वाहिश से ताबीर किया जाता है, एक खारजी रुकावट है और वो खारजी रुकावट शैतान है। अल्लाह के रास्ते से दीन से बहकाने वाले और दीन से भटकाने वाला या तो इंसानी नफ्स है जो रोज़े से कंट्रोल होता है, और रोज़े के लिए जो खैर का माहौल बनता है वो तभी हो सकता है कि खारजी रुकावटें ख़त्म हो जाएं। तो रोज़े का जो महीना है इसमें हम खुद से देखते हैं कि नेकी का माहौल गालिब हो जाता है और बुराई का माहौल मगलूब हो जाता है।
یہ جو نیکی کی طرف دل کا ہونا، دل کے میلان کا پیدا ہونا، اور روزے کے رمضان کے مہینے میں برائیوں کا رک جانا اور خیر کے ماحول کا پیدا ہو جانا، یہ ایک خاص اس وجہ سے ہے کہ شیاطین اور سرکش جنات وہ کنٹرول کر لیے جاتے ہیں۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کو انسان بنانے میں بہت بڑی چیز، بہت بڑا دخل ماحول کا ہے۔ تو چونکہ نیکی کا ماحول ہے، جیسے مسجد کا ماحول ہوتا ہے، مسجد میں بننے کا چونکہ ماحول ہے، تو وہاں انسان کم محنت سے وہ کچھ بن سکتا ہے جو ماحول سے کٹ کے انسان نہیں بنتا۔ پڑھائی کا ایک ماحول جو یونیورسٹی کے اندر قائم ہے، جو اسکول کے اندر قائم ہے، ایک بچہ اپنے گھر پہ پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح دین پر آنے کے لیے جو بہترین جو مسجد والا ماحول عام مہینوں میں صرف وہ ماحول ہمیں مسجد میں نظر آتا ہے، رمضان کے مہینے میں وہ مسجد والا ماحول ہمیں بازاروں کے اندر، ہمیں گلیوں کے اندر، ہمیں محلوں میں نظر آتا ہے۔ اس میں بہت بڑا دخل اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیاطین کو کنٹرول کر لیتا ہے، سرکش جنات کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ لہٰذا حدیث میں آگے کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ماحول صحیح ہونے کے باوجود، ماحول اصلاح کا ہونے کے باوجود، نفسانی خواہشات کے کنٹرول میں ہونے کے باوجود، پھر بھی ایک شخص اپنے آپ کو خیر سے محروم رکھے تو فرمایا سب سے بڑا محروم یہی ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ مجھے آپ کی اس بات پہ یاد آیا کہ 3 افراد پر لعنت بھیجی گئی۔ حضرت جبریل امین نے بددعا دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس میں سے 3 جو بددعائیں ہیں، پہلی بددعا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور درود نہیں پڑھا جائے، اس پر لعنت۔ جبریل امین فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمین۔ دوسری لعنت اس پر کہ جس کے والدین حیات ہیں، دونوں یا ایک، ان کی خدمت نہیں کر سکا وہ شخص، اس پر لعنت۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں آمین۔ اور رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے بخشش نہیں کروائی اپنی، اس پر لعنت، آمین۔ خواتین حضرات، حبیب الرحمن عاصم صاحب بتایا جاتا ہے کہ ان سے رابطہ ہو گیا ہے، تو میں ان کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسا مزاج ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا فضل، ڈاکٹر صاحب رحمت آج برس رہی ہے۔ اچھا، رحمت برس رہی ہے اسلام آباد میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ آج ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں، کہ اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روزے دار کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بنیادی گفتگو عطا فرمائی مفتی نذیر صاحب نے۔ جی انیب بھائی، آپ نے کچھ دیر پہلے ایک لفظ استعمال کیا۔ جی آپ نے کچھ دیر پہلے رمضان کے بارے میں ایک خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ رمضان المبارک ایک موسم بہار ہے۔ رمضان المبارک موسم بہار ہے۔ تو اگر آپ نباتات کی دنیا میں دیکھیں تو نباتات کی دنیا میں ہر سال لباس کے بدلنے کا ایک فطری نظام موجود ہوتا ہے۔ جو خزاں رسیدہ پتے ہیں وہ سب جھڑ جاتے ہیں اور موسم بہار میں تر و تازہ، سرسبز، شاداب قسم کے پتے اور وہ لباس درخت اوڑھ لیتے ہیں۔ انسانی دنیا میں بھی رب ذوالجلال نے کچھ اسی طرح کا اہتمام کیا کہ سال بھر کی اس میں جتنے بھی انسان سی خطائیں ہو چکی ہوں اور اس کے کردار میں جہاں جہاں کمزوری آ چکی ہو، تو رمضان کے مہینے میں وہ سب خزاں رسیدہ پتے جو خطاؤں کی شکل میں اس کے بدن کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور تر و تازہ، شاداب، رحمتوں کے پتے، جس کی وجہ سے اس کو لباس تقویٰ پہنایا جاتا ہے، اور لباس تقویٰ ہی سب سے بہترین لباس ہے، اس کا اہتمام اس رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے۔ رمضان کے بارے میں آپ نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے جو احادیث مبارکہ کو پڑھنے کا موقع ملا تو ایسا لگا کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کو پختہ ایمان والا، صحت مند، برداشت کرنے والا، صبر اور تحمل کی طاقت سے بھرپور مالا مال انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔
ایمان کی وہ کیفیت کسی بھی دوسرے موسم میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی جو اس رمضان میں انسان کو دکھائی دیتی ہے۔ ہر ایک شخص چاہے وہ کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو پختہ یقین کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور وہ رب اس کی ایک ایک حرکت کو اور اس کی ایک ایک کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، اور چھپ کر معمولی سا ایک لقمہ یا ایک ذرہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارتا۔ گویا کہ اس کا یہ ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رب وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس لیے رمضان ایسا مومن بنانا چاہتا ہے جو اپنے ہر کام کرتے وقت اس بات کو تازہ کر لے کہ جو اللہ پانی کے قطرے کو دیکھ سکتا ہے اور کھانے کے لقمے کو دیکھ سکتا ہے، وہ اس کی غلط باتوں کو بھی سن رہا ہے اور اس کے غلط کاموں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے اگر تم نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ گویا کہ رمضان انسان کو ایک سچا، پکا، پختہ ارادے والا اور کھری اور سچی بات کرنے والا بنانے کی کوشش ہے، اور اس کی ایک ٹریننگ اور تربیت کا اہتمام ہے۔ رمضان میں ایک اور کیفیت آپ نے یقیناً محسوس کی ہوگی کہ رمضان میں انسان صبر کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور قوت برداشت ہی انسان کی بہت بڑی توانائی ہے ایمان کے بعد۔ ایمان مل جائے تو پھر موسمی اثرات ہوں، مالی تنگی ہو، بدنی مشکل ہو، کوئی اور زندگی کے مسائل ہوں، وہ ان کو کامل صبر اور برداشت کے ساتھ نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ ہر لمحے اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ بھی رہتا ہے، شکر بھی کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے۔ اگر میں 3 لفظوں میں یہ بات کہوں، ایک پختہ ایمان رکھنے والا، ایک پختہ ایمان رکھنے والا، اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھنے والا انسان، ایک صبر کرنے والا، اور ایک پاکیزہ لباس پہننے والا انسان رب ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد، اور پاکیزہ لباس ہے، آپ علیہ السلام نے انسان کے کردار کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب یہ رحمت کا مہینہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مومن روزے دار ہو اور وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، یا بازاروں میں شور اور جو ہے وہ شغب کرتا پھرے اور ایک دوسرے سے الجھتا پھرے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی دوسرا بھی الجھنے کی کوشش کرے تو یہ خود کہہ دے کہ جناب میں تو روزے دار ہوں اور میں تم سے اس لڑائی میں شریک نہیں ہونا، میں روزے دار ہوں اور میں شریک نہیں ہونا چاہتا تمہاری اس برائی کے اندر۔ تو اس اعتبار سے ایک پختہ ایمان والا، صبر اور تحمل والا، صاف ستھرے لباس والا، صاف ستھرے کردار والا انسان اللہ تعالیٰ اس رمضان میں انسان کو بنانا چاہتا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ ہم سے چاہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تقاضا ہے ہمارے دین کا ہم سے۔ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ بہت دیر میں آپ نے جوائن کیا، تو ایک سوال اور آپ کی خدمت میں رکھوں، اور آپ کی ہی گفتگو سے مربوط کے سوال، جیسے کہ آپ نے فرمایا اور آپ نے میرے ایک جملے کو اس کو حوالہ بنا دیا کہ رمضان، یہ ماہ سیام، یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، گناہوں کے جو زرد پتے ہیں ان کو خود سے دور کرنے کا موسم، اور نیکیوں کے جو ہرے پتے ہیں ان کو تقوی کے لباس کے ذریعے خود کو مزین کر دینا۔ اچھا، اب اس بات کا تعلق اس ماہ مبارک کے حوالے سے دعا اور توبہ سے کیا ہے؟ دیکھیے، رمضان جو ہے خود اس رمضان کا جو معنی، رمضان کا خود جو معنی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسی حرارت اور ایسی تپش کہ جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ احادیث میں کہا گیا ہے کہ خود اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام رمضان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اس رمضان میں، یعنی انسانوں کی خطاؤں کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ جب وہ بخشش کے لیے لوگوں کے سامنے اتنا برکت والا اور رحمت والا مہینہ بھیجے تو بخشش اس کو دے کہ جو اس سے طلب کرے۔ جو طلب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو مغرور سمجھتا ہے، اور مغرور آدمی کی طرف انسان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس وجہ سے دعا لازماً کرنی چاہیے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ،
اگر وہ رحمت کی گھڑی مجھے مل جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پورے جوبن پہ ہوتی ہیں تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اس لیے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا یہ بندگی کی علامت ہے، دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا یہ بندگی کی علامت ہے، بندگی کی علامت سبحان ہے اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو عطا اللہ صاحب جی ذرا سا میں گفتگو چاہ رہا ہوں کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس۔ عطا اللہ صاحب گفتگو پوائنٹ سوالات اور بہت زیادہ، لیکن یہ جو ابھی ایک دعا یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی ذکر کیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس پہ گفتگو فرما دیجئے۔ اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے کہ میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج کا پروگرام آپ نے کہا کہ حضور کیسا دیکھنا چاہتے تھے، تو قرآن کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو جیسے رمضان خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے، آخری راتوں میں آپ کی شان یہ ہوتی تھی کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اس درجے انہماک ہوتا تھا۔ پھر جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، اور آخری رمضان میں آپ نے 2 دفعہ دور فرمایا۔ آخری عشرہ تو بالخصوص اللہ عز و جل کی رحمت پورے جوبن پر ہے، اور اسی لیے جب جوبن پر ہے تو ایک بندے مومن کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے، اس لیے کہ ہر انسان بہرحال خطا کار ہے، سوائے انبیاء کے کسی کو یہ صفت حاصل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، وہ گناہوں سے پاک ہو۔ تو یہ ایک انسان کی، ایک بندے مومن کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور قرآن پاک میں عام اعلان ہے نبئ عبادی عنی انی انا الغفور الرحیم، میں درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے حق میں رمضان جیسے آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے لیے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کی عبادت سے سوائے رات جگہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقی چیز یہ ہے کہ روزے کی روح حاصل ہو۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ ہے، پیغام دیجئے آپ، پیغام امت کو کہ رمضان ماہ مبارک جو کل یا پرسوں سے شروع ہو جائے گا پاکستان میں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ عمل کے قالب میں ڈھلنا ہے۔ آخری حدیث جو حضرت نے ذکر فرمائی، اس کو اگر میں یوں بیان کروں کہ روزے کا صحیح ہونا الگ چیز ہے، روزے کا قبول ہونا الگ چیز ہے۔ ظاہری ارکان الگ ہوتے ہیں، باطنی ارکان الگ ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو ہو، ارکان ظاہری آپ ادا کریں، لیکن خشوع نہ ہو تو نماز قبول نہیں۔ اسی طرح ظاہری ارکان آپ کھانا بھی چھوڑے ہوئے، پینا بھی چھوڑے ہوئے، ممنوعات آپ چھوڑے ہوئے، لیکن جو مقاصد روزہ ہیں، مقاصد روزہ ہے جھوٹ ہے، یعنی زبان کا اور جسم کا غلط استعمال، اگر وہ آپ چھوڑ نہیں رہے تو آپ کا روزہ قبول نہیں۔ لہذا تدریجی انداز یہ کہ میں ابھی سے ٹھان لوں کہ روزہ اصلاح اور تربیت کے لیے، میری اصلاح اور میری تربیت کے لیے، لہذا تمام وہ اعمال جو میرے لیے حرام ہیں، تمام وہ اعمال جو میرے لیے مضر ہیں، تمام وہ اعمال جو میرے لیے غیر ضروری ہیں، تدریجی انداز میں رمضان کے مہینے میں اسے چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، میری تربیت ہو رہی ہے جی، اس میں زبان کا استعمال، میرے اہل خانہ، اس میں یہ کہ زبان کا استعمال، زبان پہ کنٹرول ہو، اپنے جسم کے ہر حصے پہ کنٹرول ہو، اور مضر چیزیں میں نسوار بھی ہے، تمباکو بھی ہے، شراب بھی ہے، اور اسی طرح اخبار بینی بھی ہے، سیاسی تبصرے بھی ہے۔ مضر کے ساتھ ساتھ آپ نے حرام اشیاء کا بھی ذکر کر دیا۔ تو تمام چیزیں جتنی ہیں ان سے میں تدریجی انداز میں اپنے آپ کو روکوں گا تاکہ جب مہینہ ختم ہو تو یہ چیزیں مجھ سے نکال کر آپ مفتی صاحب کو دے دیجئے اور مفتی صاحب اعلان فرمائیں گے
ونر کے نام کا جس نے کے صحیح جواب کے نتیجے میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں. محمود الحسن عثمانی ایبٹ آباد سے محمود الحسن عثمانی صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ کوئز کے صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں. خواتین حضرات، میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، مفتی نذیر صاحب کا، عطا اللہ صاحب کا. خواتین حضرات، روزہ کیا ہے، رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، یہ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا جو دنیا انسانیت کے لیے ہدایت ہے، آخری اور مکمل ہدایت. قرآن کریم کو مانے بغیر، قبول کیے بغیر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صاحب قرآن کو مانے بغیر اس دنیا کی نجات نہیں ہو سکتی. روزے کا حقیقی مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اپنی ذات کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان اوصاف کو جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روزے دار میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر گفتگو فرمائی جگت علماء نے. خواتین و حضرات، تربیت کی بات فرمائی مفتی صاحب نے، تربیت میری بھی ہو اور میرے اہل خانہ کی بھی ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے نفسوں کو اور اپنی اولاد کو، اہل خانہ کو بچاؤ آگ سے. خواتین حضرات، یہاں پر قول، آج کی بات پروگرام ختم کر رہے ہیں. قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل وہ ہے جو اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ کرے، اور یہ مہینہ یہ مواسات کا مہینہ. خواتین حضرات، انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.